بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ شخصیت میں خود اعتمادی پیدا کرنے والی 10 عادتیں۔ یہ ایسی عادتیں ہیں، یہ نہ صرف خود اعتمادی پیدا کریں گی بلکہ آپ کو زندگی کے ہر موقع پہ کامیابی فراہم کریں گی۔ کم ہی لوگوں میں خود اعتمادی پیدائشی ہوتی ہے اور باقی لوگوں کو اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے اس سے سیکھنا پڑتا ہے۔ یہ انسان کو کامیاب بناتی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کا نصاب دنیا میں کئی کالجز میں پڑھایا جاتا ہے، مگر آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھنے والے طالب علم زیادہ کامیاب کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ انہیں نصاب سے زیادہ باتیں سکھائی جاتی ہیں، بلکہ ان کی کامیابی کی وجہ ان کی خود اعتمادی ہوتی ہے جو انہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں سکھائی جاتی ہے۔ آج ہم آپ کی شخصیت میں خود اعتمادی کیسے پیدا ہو اس کے متعلق بتائیں گے۔ اپنی شخصیت پر کام کرنے کے لیے ہمیں اپنی کچھ عادتوں کو چھوڑنا اور کچھ عادتوں کو اختیار کرنا ہوتا ہے۔ آئیے آج ہم مختصر طور پہ خود اعتمادی پیدا کرنے والی 10 عادتوں کے بارے میں جانتے ہیں، جن پر عمل کر کے نہ صرف آپ کے اندر کانفیڈنس یعنی اعتماد پیدا ہوگا بلکہ لوگوں کے آپ کے ساتھ ملنے اور بات کرنے کے طریقے میں بھی مزید عزت پیدا ہو جائے گی، جن میں نمبر 1 پہ ہے تعریف کو ہمیشہ قبول کریں۔ لوگ تعریف کیے جانے پر مختلف طرح کا رسپانس دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی تعریف کی جائے تو وہ شرما جاتے ہیں۔ تعریف کرنے والا اگر کہے کہ آج تو آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں تو کچھ لوگوں کا جواب ہوتا ہے کہ نہیں، کوئی خاص بات نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مگر تعریف کے جواب میں یہ طریقہ کار درست نہیں ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ آپ میں خود اعتمادی کی کمی ہے۔ تعریف کے جواب میں ہمیشہ یہی ظاہر کریں کہ آپ تعریف کو خاص اہمیت نہیں دیتے، مگر تعریف کے جواب میں سب سے بہترین جواب شکریہ اور تھینک یو ہے۔ اور یہ مت سوچیں کہ تعریف کرنے والا آپ کو بنا رہا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ نے آپ کے اندر خوبیاں رکھی ہیں جن کی تعریف کی جانی چاہیے۔ نمبر 2، پرفیکٹ بننے کی کوشش نہ کریں مگر غلطی دوبارہ نہ ہو۔ جاب وغیرہ کے دوران، گھر میں یا کہیں بھی اگر آپ پر بہت زیادہ کاموں کا بوجھ ہے، آپ نے 10 فون کالز کرنی ہے، 20 ای میلز بھیجنی ہے یا مزید کام کرنا ہے تو پریشان نہ ہو۔ اپنا کام اپنی رفتار سے جاری رکھیں اور اگر کام میں کوئی غلطی ہو جائے تو اپنی باڈی لینگویج سے ظاہر نہ ہونے دیں کہ کچھ غلط کر دیا گیا ہے۔ آرام سے اپنا کام جاری رکھیں اور بریک کے وقت پر بریک لیں تاکہ توانائی دوبارہ بحال ہو۔ اور یاد رکھیں، دنیا میں کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا اور ان لوگوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں جو کامیابی کے آسمانوں پر ستاروں کی طرح چمکتے ہیں۔ اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور کوشش کریں کہ غلطی دوبارہ نہ ہو۔ نمبر 3، گفتگو کے دوران آنکھیں مت جرائیں، گفتگو پر توجہ مرکوز کریں۔ جب کوئی آپ سے بات کر رہا ہو تو ادھر ادھر دیکھنا یا موبائل کو بار بار دیکھنا خود اعتمادی کے فقدان کو ظاہر کرتا ہے۔ گفتگو کے دوران بات کرنے والے کے ساتھ آئی کانٹیکٹ رکھیں اور توجہ سے بات سنیں اور بات کریں، اس سے آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی اور توجہ بڑھے گی۔ نمبر 4، چلتے ہوئے کمر سیدھی رکھیں۔ چلتے ہوئے سر اٹھا کر چلیں اور کمر کو سیدھا رکھیں، کیونکہ یہ خود اعتماد لوگوں کا طریقہ ہے، اور اگر آپ ایسے نہیں چلیں گے یا گردن جھکا کر کندھوں کو لٹکا کر چلیں گے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ میں خود اعتمادی کی کمی ہے۔ لہٰذا اپنی چال میں وقار پیدا کریں۔ طبی نفسیات کہتی ہے کہ آپ کی پروقار چال آپ کے سٹریس کو ختم کرتی ہے۔ نمبر 5، منفی خیالات کو نظر انداز کریں۔ منفی خیالات کو دماغ میں آنے سے روکنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ یہ خیالات آ ہی جاتے ہیں۔ فیل ہونے کا ڈر، کسی کام میں ناکام ہونے کا ڈر، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے خیالات کو دماغ میں آنے سے روکیں اور 1 ہفتہ تک ایسی تمام باتیں کاپی میں تحریر کریں جو آپ کے دل میں خوف پیدا کرتی ہیں، اور ہفتے کے بعد ان باتوں کو پڑھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ ان باتوں میں اکثر بلا وجہ کے گمان ہیں جو آپ کو پریشان کرتے ہیں۔ لہٰذا اپنی سوچ کو مثبت بنائیں اور بلا وجہ کے خوف کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، کیونکہ جیتنے والوں کا پہلا یہی اصول ہے کہ وہ ہار سے پہلے نہیں ہارتے۔ نمبر 6، آپ کے ہاتھ مکمل ہونے والے کام آپ کی اچیومنٹ ہے۔ اپنی اچیومنٹ کارنامے حاصل کردہ مقصد کو تحریر کریں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آج آپ کا دن کیسا گزرا تو جو کچھ کیا ہے اس کا ذکر کریں، جیسے آج میں نے سارے کام، گھر کی صفائی کی، پھر ورزش کی، وغیرہ وغیرہ، اور اپنی اچیومنٹ کی کاپی میں روزانہ کوئی نئی چیز تحریر کریں۔ نمبر 7، اپنی ذات کو اپنا آئیڈیل بنائیں اور ہر طرح کے حالات میں اپنی ذات کے سہارے جینے کی عادت ڈالیں۔ خود کو درپیش مختلف صورتحال میں خود اعتمادی کیا ہوتی ہے، یہ سوال اپنی ذات سے کریں۔
خاص طور پر اس بات کو اس کام سے پہلے ضرور سوچیں جس کام کو کرنے میں خود اعتمادی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کے حلقہ احباب میں معاشرے کے طاقتور لوگ ہوں یا با اثر لوگ ہوں یا خوبصورت لوگ ہوں، کیونکہ ایسے لوگوں سے تعلقات نہ ہونے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ اپنی سی وی بنائیں اور مختلف جگہ جاب کے لیے اپلائی کریں اور ریجیکٹ ہو جانے کا خوف دل سے بالکل نکال دیں۔ صورتحال موافق ہے یا نہیں آپ کی ذات پر اثر نہیں ہونا چاہیے اور ہر طرح کے حالات کے لیے تیار رہیں۔ نمبر 8، اجنبی لوگوں سے بھی گفتگو کریں۔ کسی کو نہ جانتے ہوئے بھی راہ چلتے سلام کرنا بہت اچھی بات ہے، اور کسی کو نہ جانتے ہوئے بھی اس کا حال پوچھ لینا جہاں آپ میں خود اعتمادی پیدا کرتا ہے، وہیں دوسرے لوگوں کے دماغ میں آپ کی شخصیت کا بہتر تاثر بناتا ہے۔ کسی پارٹی وغیرہ یا شادی کے فنکشن پر الگ تھلگ بیٹھنے کے بجائے اجنبی لوگوں کے ساتھ بھی دوستانہ انداز سے بات کریں تاکہ آپ کی خود اعتمادی بڑھے۔ نمبر 9، فارغ ہوں تو دوسروں کی مدد کریں۔ راہ چلتے اگر کوئی بزرگ مل جائے جو کسی چیز کو اٹھا کر چل رہا ہے تو اسے اپنی مدد کی پیشکش کریں۔ کوئی مزدور بھاری چیز اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے تو رک کر اس کی بھی مدد کریں۔ بچے یا بوڑھے سڑک پار کر رہے ہوں تو سڑک پار کرنے میں ان کی مدد کریں۔ ایسے تمام کام آپ کی خود اعتمادی میں بوسٹ پیدا کریں گے اور آپ کا اخلاق بہتر سے بہتر تر ہوتا چلا جائے گا۔ نمبر 10، سوشل میڈیا پر وقت کو کارآمد بنائیں اور اسے ضائع نہ کریں۔ سوشل میڈیا پر لوگوں کی تصاویر کو بے مقصد دیکھنا بند کر دیں اور ان تصاویر کا اپنے ساتھ موازنہ کرنا تو بالکل ختم کریں، کیونکہ یہ آپ کی سیلف اسٹیم کو متاثر کرنے والی بات ہے۔ لوگ سوشل میڈیا پر اپنی ترقی کا موازنہ دوسرے لوگوں سے کرتے ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو خود ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ یاد رکھیں، سوشل میڈیا پر لوگ وہی تصویر شیئر کرتے ہیں جو خوبصورت ہو یا صرف اپنی کامیابی دکھاتے ہیں۔ اپنی ناکامی کو کوئی سوشل میڈیا پر نہیں لگاتا۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری احمد چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو نوٹیفیکیشن کی صورت میں آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ درود ابراہیمی بھی پڑھ لیجئے۔ ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجئے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔